یہ تقریباً 1 صدی کی کہانی ہے کہ اس میں سنی اور شیعہ دونوں جو ہے وہ مشترکہ طور پر اپنے اپنے وقت پر نماز پڑھتے ہیں اور اپنی اپنی عبادات بجا لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے جس کی نہ کوئی تحریر ہے اور نہ کوئی معاہدہ ہے۔ صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ اہل سنت اپنے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں اور ہم اپنے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم فجر، ظہرین اور مغربین کی اذانیں دیتے ہیں، تو اہل سنت جو ہے وہ عصر اور عشاء کی اذان دیتے ہیں۔ نمازیں یہ بھی 5 پڑھتے ہیں، ہم بھی 5 پڑھتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ فقہ حنفیہ میں ہمارا ایک ہر نماز کا ایک دورانیہ ہے۔ جس طرح ظہر کا ٹائم ہے وہ ختم ہوتا ہے، پھر عصر کا شروع ہو جاتا ہے، پھر عصر کا ختم ہوتا ہے مغرب کا، تو ہمارا یہ ٹائم، یہ فقہ حنفیہ میں ہمارا ٹائم فرض ہے۔ لیکن یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ ظہر اور عصر کی ملا کے پڑھتے ہیں، جسے یہ ظہرین کہتے ہیں، اور یہ پھر مغرب اور عشاء کی نماز گٹھی پڑھتے ہیں جسے یہ مغربین کہتے ہیں۔ ہمارے اکثر لوگ جو ہے فقہ جعفریہ کے رہ جاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، کام سے دیر سے آتے ہیں، تو جب دیر سے آتے ہیں تو پھر ان کی نماز میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں اور شریک ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور ہم اپنے عقائد کے مطابق اپنا بیان کرتے ہیں یا اپنے عقائد کے مطابق بیان کرتے ہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی اختلاف یا تفرقہ بازی مجھے نظر نہیں آئی۔ ماہ مبارک رمضان میں چونکہ 10 منٹ اہل سنت کا ٹائم پہلے ہے، تو یہ 10 منٹ پہلے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے بعد 10 منٹ بعد پھر ہم اذان دیتے ہیں، اذان کے بعد پھر مغربین پڑھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اور اس طرح ہم نے آپس میں مینج کیا ہوا ہے کہ تاکہ کلیش نہ آئے۔ مسجد کی تعمیر اور توسیع میں تمام فرقے، تمام یعنی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مل کر اس میں حصہ لیتے ہیں، اور اس کی لیڈ اور اس کی رہنمائی اور اس کی نگرانی جو ہے وہ فقہ جعفری والے کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں نہیں۔ دوسری بات رہی یہ مذہبی جو محفل وغیرہ ہوتی ہیں، جس طرح میلاد شریف کا پروگرام ہوتا ہے یا 10 محرم الحرام کو جو محرم کی محفل ہوتی ہے، تو اس میں بھی دونوں مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں، ساتھ مل کر محفل کرتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہم نے میلاد شریف کی محفل کروائی تھی، جس میں یہ اپنے مظہر نقوی صاحب نے بیان کیا تھا، ہمارے اہل سنت کے علماء نے بیان کیا تھا۔ بے شمار خاندان ایسے ہیں کہ جن میں بیوی سنی ہے اور شوہر شیعہ ہے، اور بعض گھروں میں شوہر جو ہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، اور بیوی شیعہ ہے، اور اسی طرح بعض اوقات بعض گھروں میں ایک بھائی سنی ہے اور ایک بھائی شیعہ ہے، یہ بھی ہے۔ والد بعض اوقات والد سنی ہے اور بیٹا شیعہ ہے، اور نکاح کی بات آئی تو نکاح لڑکی کا حق ہے، اور لڑکی کے مطابق ہی نکاح ہوتا ہے، کہ مثلا لڑکی سنی ہے تو سنی نکاح ہو جاتا ہے، لڑکی شیعہ ہے تو لڑکی شیعہ نکاح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اہل تشیع میں سے کوئی گیا ہے حج عمرے کے لیے یا زیارت کے لیے، تو اہل سنت کے لوگ بعد میں جا کر اسے مبارکباد دیتے ہیں، اسے ملتے ہیں۔ اسی طرح اگر اہل سنت میں سے کوئی حج عمرے کے لیے جائے تو اہل تشیع کے لوگ ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور جا کر مبارکباد دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، کل ہی میں ایک اہل سنت کے گھر میں گیا، وہ عمرہ کر کے آیا، اس کو میں نے مبارکباد دی اور دعائیں دی۔ کربلا کی زیارات کے لیے جائیں تو ہمارے اہل سنت بھائی بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، ہمارے سفر کا حوال پوچھتے ہیں، زیارات کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔